إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کو سنوار دے. آمین. بلا تاخیر اب میں اسٹیج پہ استاد محترم کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور مثالی خاتون پر گفتگو کریں. فضیلت الشیخ صاحب الدین اسلامی حافظ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر تمم بالخير. مکرم و معزز حاضرین جلسہ، ہم اصل دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز بچوں اور رونق اسٹیج عالم دین فضیلت الشیخ مولانا مزمل جاد حفظہ اللہ، اللہ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اس کپکپاتی سردی اور ٹھنڈی کے اندر قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے جمع کیا، ہم لوگوں کو اکٹھا کیا۔ یقیناً ہم اور آپ مبارکبادی کے لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بہترین توفیق سے نوازا، ورنہ یہ عام بات نہیں ہے کہ جبکہ عام لوگ اپنے گھروں میں، اپنے بستروں میں، اپنے رضائیوں میں محفوظ ہے، ویسے حالات میں خود کو وہاں سے نکال کر دین کی باتوں کو سننے کے جمع ہونا یقیناً اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق سے یہ ممکن ہوا۔ اسی طریقے سے ہماری وہ مائیں اور بہنیں بھی مبارکبادی کے لائق ہیں جو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کتاب و سنت کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے بیٹھنے اور سننے کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ مکرم و معزز حاضرین مجلس، مثالی خاتون کے تعلق سے مجھے موضوع دیا گیا ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی موضوع پر ہماری گفتگو رہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا ایک متاع ہے، ساز و سامان ہے، اور ان تمام ساز و سامان میں جو سب سے بہترین سامان ہے، سب سے بہترین چیز ہے، سب سے قیمتی دولت ہے، وہ ہے نیک عورت۔ گویا کائنات کی تمام چیزوں سے بڑھ کر، تمام دولتوں سے بڑھ کر، تمام اشیاء سے بڑھ کر اگر کوئی قیمتی ہے، اگر کوئی بہترین ہے، اگر کسی کی وقعت ہے تو وہ ہے عورت ذات۔ باضابطہ اس کے بارے میں حدیث کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے۔ اور پھر آپ
کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے کہ حبب الیہ من النساء والطیب، کہ مجھے عورتیں اور خوشبو بہت پسند ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورت اور خوشبو بہت پسند تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک ایسے دور میں جب کہ عورتوں کی تذلیل کی جا رہی تھی، جب کہ عورتوں کا وجود ایک بوجھ کی حیثیت سے تھا، جب کہ عام طور پر یا خاص طور پر لڑکیوں کو زندہ پیدا ہوتے ہی درگور کر دیا جاتا تھا اور ان کی پیدائش کو اپنے لیے نحوست سمجھا جاتا تھا، ایسے وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے تعلق سے یہ قیمتی نصیحت فرمائی کہ دنیا کی سب سے بہترین متاع ہے، سب سے بہترین چیز ہے، اور مسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ چیزوں میں سے ایک عورت بھی ہے۔ بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ جو تیسرے پارہ کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، پوری آیت ہے کہ لوگوں کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی محبت ہر دلوں کے اندر، ہر بالغ انسان کے اندر پیوست کر دی گئی ہے، یعنی ہر انسان فطری طور پر نیچرل خواہش رکھتا ہے۔ من النساء، سب سے پہلے نمبر پر جو چیز بیان فرمائی وہ کہا عورت ہے۔ غور کیجیے گا، پھر آگے چل کر کے بیٹے کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، کھیتی کے بارے میں، گھوڑے کے بارے میں، سونے چاندی کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، لیکن پہلے نمبر پر جو چیز رکھی گئی ہے اور بیان فرمایا گیا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت پیوست کر دی گئی ہے۔ من النساء، سب سے پہلی محبت جو ہر بالغ انسان کو جس کی چاہت ہوتی ہے وہ عورت اور بیوی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عورت سے محبت کرنا، اس کی چاہت کرنا، رغبت کرنا، اس اور خواہش کرنا اور شادی کے لیے آرزو کرنا، کوشش کرنا، یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے بلکہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ ہر انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے عورت کی عزت کو اس قدر بڑھا دیا کہ باضابطہ اس کی عزت، اس کی چاہت، اس کی محبت ہر دل کے اندر رب العالمین نے پیدا فرما دی۔ لیکن ایک حدیث میں آپ بیان فرماتے ہیں ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد جو مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ چھوڑا ہے وہ ہے عورتوں کا فتنہ۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں دنیا کی سب سے قیمتی سامان عورت ہے، خاتون ہے، اور ایک حدیث میں آپ بیان فرما رہے ہیں کہ مردوں کے لیے سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ عورت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عورت اگر بددین ہے، عورت اگر بدعقل ہے، عورت اگر خرافات میں ملوث ہے، عورت اگر قرآن و حدیث کی نہیں ماننے والی ہے تو یقین جان لیجئے وہ مردوں کے حق میں سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر یا دنیا کے اندر آج بھی بڑے بڑے فساد اور بڑے بڑے فتنے عورتوں کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں، لیکن آپ نے تمام عورتوں کے بارے میں یہ بات نہیں کی، آپ نے بلکہ آپ نے کہا کہ وہ عورت جو دین سے بے بہرا ہو، وہ عورت جو بددین ہے، جو قرآن و حدیث کی اطاعت، قرآن و حدیث کو نہیں مانتی ہے، ایسی عورت مردوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے کہا کہ وہ عورت جو نیک ہو، صالحہ ہو، ایمان والی ہو، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والی ہو، ایسی خواتین، ایسی عورتیں دنیا کی سب سے قیمتی سامان، دنیا کا سب سے قیمتی متاع ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ عورت کون ہے جس کو مثال بنایا جا سکے، جس کو نمونہ بنایا جا سکے؟ آج کل ہماری ماؤں اور بہنوں کا برا حال یہ ہے، بعض مائیں اور بہنیں اپنے صحابیات کو چھوڑ کر، امہات المومنین کو چھوڑ کر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرداؤں کو چھوڑ کر، اور حضرت عائشہ، حضرت صدیقہ، حضرت خدیجہ، اس طریقے سے صحابیات عظام کی زندگی کو چھوڑ کر آج انہوں نے
ان عورتوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہے، اپنا نمونہ بنایا ہے جو فاحشہ قسم کی ہیں، جو بد کردار ہیں، جو بد اخلاق ہیں، جو دین سے دور ہیں۔ آج بہت ساری ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جو اس طرح کی خواتین کو، جن کے پاس نہ دین نام کی کوئی چیز ہے، نہ اخلاق نام کی کوئی چیز ہے، نہ تہذیب نام کی کوئی چیز ہے، لہذا ان عورتوں کو اپنا نمونہ، اپنا مثال بنایا ہے۔ اس لیے آج دیکھیں گے کہ فیشن میں، بے حیائی میں، پہناوے میں، بول چال میں، رہن سہن میں ان کی نقالی کی جاتی ہے، اور اس طرح کے فاحشہ عورتوں کی نقالی کو، اس کے پہناوے کو اپنانے کو اور اس کی طرح زندگی کی گزارنے کو اپنے لیے باعث فخر، باعث سعادت سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے باعث سعادت سمجھا جاتا ہے۔ اور دیندار عورتوں کو، وہ عورتیں جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر ہے، وہ عورتیں جن کا تذکرہ احادیث رسول کے اندر ہے، ان خواتین کا، ان مقدس صحابیات کا، ان مقدس پاکباز خواتین کا آج ہماری ماؤں بہنوں کو علم تک نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے؟ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے بے شمار مسلم مائیں اور بہنیں ان صحابیات، ان مقدس صحابیات، ان پاکیزہ گروہ سے اپنے آپ کو انہوں نے بیگانہ رکھا ہے اور ان سے نابلد ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب صحابیات کی زندگی کو نہیں جانیں گے، جب نہیں پڑھیں گے، جب نہیں سمجھیں گے، تو ہماری زندگی میں انقلاب کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ ہماری مائیں اور بہنیں کیسے ان کی طرح بننے کی کوشش اور کاوش کر سکتی ہیں، اور ہماری مائیں اور بہنیں کس طریقے سے ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گی، جبکہ خود وہ صحابیات عظام کے کارنامے سے ان کی زندگی سے یکسر غافل ہیں۔ کس طریقے سے ان صحابیات نے دین اسلام کی آبیاری کی، دین اسلام کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی، دین اسلام کے لیے کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اپنے شوہروں کو تیار کیا، اور کس طریقے سے ان کی زندگی کے اندر تبدیلی اور انقلاب پیدا ہوگا، یہ آج کی خواتین کو نہیں معلوم ہے۔ امہات المومنین کون ہیں؟ صحابیات کسے کہتے ہیں؟ ان سے، میری ماؤں اور بہنوں سے اگر سوال کیا جائے کہ 2-4-10 ہیروئن کے نام بتا دیے، فٹافٹ نام بتا دیں گے، لیکن صحابیات کے نام پوچھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے نام کیا تھے، اس طریقے سے ان کے بارے میں پوچھے، بہت کم ایسی خاتون ملیں گی جو ان کا نام تک صحیح ڈھنگ سے بتا سکتی ہو، الا ماشاء اللہ۔ یقیناً وہ خواتین بتا سکتی ہیں جو قرآن و حدیث سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن جن کا اوڑھنا بچھونا ٹیلی ویژن ہو، جن کی صبح اور شام موبائل پر گزرتی ہو، جو ہمیشہ سیریل کے اندر، ٹیلی ویژن کے اندر اور فلموں کے اندر مشغول رہتی ہو، یقیناً ایسی خواتین سے ان مقدس اور پاکباز صحابیات کے بارے میں پوچھنا بھی میرے خیال سے فضول اور عبث، چونکہ انہوں نے ان کے بارے میں نہ جانا اور نہ جاننے کی کبھی رغبت اور خواہش کی ہے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل ہوتی تھی تو آپ نے بیان فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ قرآن کریم میں جا بجا مردوں سے خطاب کیا گیا ہے، مردوں کا نام لیا گیا ہے، ہم عورتوں کو خطاب کیوں نہیں کیا جاتا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، اس لیے کہ جو خطاب مردوں سے وہ خطاب عورتوں سے بھی ہے۔ مثلا قرآن کریم میں جہاں کہیں پر بھی یہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تو اس کے اندر ایمان والی عورتیں بھی داخل ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے احکام ہیں، جتنے عبادات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، ان جو حکم مردوں کو دیا گیا ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے۔ گرچہ خطاب مردوں سے کیا گیا ہے، لیکن من حیث قوم جو ہے اس کے اندر خواتین بھی شامل ہے، لہذا انہوں نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ خواتین کو باضابطہ مخاطب نہیں کیا جاتا ہے؟ لہذا ان کی دلجوئی کے لیے
آپ 22واں پارہ کی تلاوت کیجئے. 22واں پارہ کھولیں گے 2-3 آیت کریمہ کے بعد آپ کو قرآن کریم کی آیت کریمہ ملے گی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اس طریقے سے مختلف عبادات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور آخر میں کہا گیا کہ اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. معلوم کیا ہوا کہ پہلے کی خواتین قرآن کریم کا مطالعہ کرتی تھی, قرآن کریم کو پڑھتی تھی اور باضابطہ طریقے سے وسلم سے سوال کرتی تھی کہ ہمارا تذکرہ کیوں نہیں آیا, ہمارا نام کیوں نہیں آیا, ہمارا ذکر کیوں نہیں آیا. اللہ اکبر. اور آج کی خواتین ہے جو قرآن کریم کو کھول کر نہیں دیکھتے الا ماشاءاللہ, الا ماشاءاللہ. کبھی اگر دل میں آیا یا رمضان کا مہینہ آیا تو قرآن کریم کو پڑھ لیا, ورنہ اس کے علاوہ کبھی قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتی. گھروں کے اندر قرآن کریم ہے, غلافوں میں لپٹا ہوا ہے, جزدان میں رکھا ہوا ہے, لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس کی پڑھنے والیاں, اس کے پڑھنے والے بہت کم ہو. ظاہر سی بات ہے ہمارے گھروں میں قرآن کی روشنی کیسے قائم ہے. ہمارے گھروں میں قرآن جس طرح رہن سہن بتا رہا ہے, جس طرح رہنے کے لیے بتا رہا ہے, وہ اخلاق, وہ کردار, وہ تہذیب, وہ شرافت, وہ رہن سہن, وہ کردار, وہ معاملات, وہ کیسے پیدا ہو سکتے ہیں جبکہ ہم اور ہماری خواتین, ہمارے گھر کی خواتین جو ہے قرآن سے کوسوں دور ہیں. میرے بھائیوں اور خاص کر خواتین حضرات سے اس بات کی گزارش ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ کیا کیجیے, قرآن کریم کو پڑھا کیجیے اور قرآن کریم کو اپنے لیے اسوہ نمونہ بنائیے. انشاءاللہ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گی, قرآن کریم کی تلاوت کریں گی, قرآن کریم کو پڑھیں گی تو انشاءاللہ آپ سے جو نسل وجود میں آئے گا وہ مسلمان نسل ہوگا, وہ ایمان والی نسل ہوگی, وہ دین سے وہ دیندار نسل ہوگی. لہذا آپ اگر بہتر ہیں, آپ اگر صالحہ ہیں, آپ اگر نیک ہیں تو آپ کے وطن سے وہ جو نسل وجود میں آنے والا ہے وہ بہتر سے بہتر ہوگی. قوم کو سنبھالنا, قوم کو دین پر چلانا اور ماحول کو بہتر سے بہتر بنانا یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورتیں بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے, مائیں اپنے بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے, پہلی اسکول ہوتی ہے. جو آپ جانیں گی, جو آپ سیکھیں گی اپنے بچوں کو سکھائیں گی اور اس طریقے سے آپ جو ہے اپنے گھر کا ماحول بہتر سے بہتر کر سکتی ہے. اور آپ کی اور ہماری بڑی ذمہ داری ہے. حدیث کے الفاظ ہیں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. کہ ہر ایک عورت جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کے بارے میں, اور ہر عورت سے, چاہے ماں کی حیثیت سے ہو, چاہے بڑی بہن کی حیثیت سے ہو, چاہے بیٹی کی حیثیت سے ہو, چاہے پھوپھی کی حیثیت سے ہو, ہر عورت سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کی اور اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی تھی. جہاں مردوں سے سوال ہوگا وہاں خاص کر خواتین سے بھی سوال ہوگا کہ اس نے اپنے نسل کی کیسے حفاظت کی, اس کے ایمان کی, اس کے عقیدے کی, اس کے توحید کی, اس کے عبادات کی کس طریقے سے حفاظت کی. ایک ایک خاتون سے, ایک ایک عورت سے سوال کیا جائے گا. لہذا مثالی عورت وہ ہے جو اپنے آپ کو دین کے علم سے مالا مال کرے, جو اپنے آپ کو توحید کی دولت سے مالا مال کرے, جو اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور کرے, وہ مثالی عورت ہے. اور ویسے عورتوں کی مثال پیش کی جانی چاہیے. خواتین دین سیکھنے کے لیے کس قدر خواہش مند رہا کرتی تھی. صحیح مسند احمد کی روایت ہے کہ عورتوں نے وسلم سے اگر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا علیک الرجال, کہ مرد لوگ ہم پر غالب آ گئے ہیں, مرد لوگ ہم پر غالب آ گئے, ہم سے بازی لے گئے ہیں. کہا کس چیز میں بازی لے گئے ہیں؟ کہا یہ کہ وہ آپ سے خطبے سنتے ہیں, تقریریں سنتے ہیں, آپ کے درس میں ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے پاس رہتے ہیں, دین کی باتیں سنتے ہیں. لہذا دین کی باتوں کی جانکاری ان کو زیادہ ہے اور ہم کو نہیں ہے. بنسبت ان کے دین کی جانکاری ہمارے پاس بہت کم ہے. لہذا چونکہ وہ مرد حضرات ہیں, ہمیشہ آپ کے پاس رہتے ہیں اور آپ سے دین کی باتوں کو سیکھتے ہیں, اس لیے وہ ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں, ہم سے بازی لے کر. اللہ عورتوں کا کیا جذبہ تھا. آج عورتیں شکایت کرتی ہے فلاں کا گھر ایسا بن گیا, فلاں کی یہاں اتنا قیمتی سامان ہے,
فلاں کی یہاں یہ گاڑی ہے، وہ گاڑی ہے، یہ چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہمارے یہاں کب آئیں گی، آپ کیسے لائیں گے؟ ان پر دباؤ بناتی ہے، ان کو مجبور کرتی ہے اور حیثیت سے زیادہ کی ڈیمانڈ کرتی ہے، اور اس طریقے سے دیکھا دیکھی میں اپنے شوہروں کو اور خاوندوں کو مجبور کرتی ہے کمپٹیشن میں، دیکھا دیکھی اس کا کپڑا ایسا، اس کا لباس ایسا، اس کا گھر ایسا، لہذا اس سے بہتر ہم بنائیں گے۔ تو کمپٹیشن تو ہے لیکن دنیا کے معاملے میں، لیکن یہاں صحابیات کا معاملہ کیا ہے؟ صحابیات کہہ رہی ہیں کہ مرد ہم سے بازی لے گئے، کس چیز میں؟ دین کے سیکھنے میں، دین کے سمجھنے میں، دین کے علوم میں ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے جذبات کو سمجھا، اس کی قدر کی، اور آپ نے ان سے فواعدہن یوما لقیہن، اور آپ نے ان سے وعدہ کیا، اور آپ نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیا کہ وہاں پر میں آؤں گا اور تم تمام عورتوں کو دین کا میں درس دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے عورتوں نے اپنے لیے دین سیکھنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باضابطہ طریقے سے ایک دن مقرر کروا لیا، لہذا اس دن میں آپ آتے تھے فواعظہن، اور عورتوں کو خاص کر نصیحت فرماتے تھے، تبلیغ کرتے تھے۔ تو یہ خواتین اسلام کا جذبہ تھا دین سیکھنے کے بارے میں، دین سیکھنے کے بارے میں، کتاب و سنت کی روشنی سے منور ہونے کے لیے کس طریقے سے باضابطہ ڈیمانڈ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنا ایک دن مقرر کروا لیا۔ آج ہے کہ خواتین کے پاس، ہماری ماں اور بہنوں کے پاس گھنٹوں کا وقت ہے، لیکن دین سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، وسلم کی حدیث کو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ البتہ گھنٹوں ہم نکال لیتے ہیں فلم بینے کے لیے، طرح طرح کی چیزوں کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، لیکن دین سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر کہیں انتظام بھی کیا جاتا ہے، کہیں اگر علماء کرام کو بلایا بھی جاتا ہے، تو خواتین کی خاطر تعداد وہاں پر نہیں پہنچتی، لہذا آج عورتوں میں جہالت عام ہے، عورتوں میں جہالت عام ہے، عورتوں میں شرک عام ہے، اور عام طور سے دیکھیں گے شادی بیاہ کے موقع پر، مرنے جینے کے موقع پر زیادہ تر جو رسمیں نبھائی جاتی ہیں، زیادہ تر جو رواج نبھائے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں میں ہماری مائیں اور بہنیں پیش ہوتی ہیں، یہاں تک کہ شرکیہ افعال، شرکیہ خرافات، شرکیہ اور بدعیہ معاملات وہ کرنا ضروری اور انتہائی ضروری خیال کرتی ہیں، چاہے بلا سے نماز ہو کہ نہ ہو، عبادت ہو کہ نہ ہو، روزہ ہو کہ نہ ہو، لیکن ان سب چیزوں میں شادی بیاہ کے معاملے میں دیکھیں گے جتنے بھی رسم و رواج ہیں ان تمام کو کرنے میں ہماری مائیں اور بہنیں پیش ہوتی ہیں۔ بے حیائی کا معاملہ ہو، بے حیائی کا معاملہ ہو، بے غیرتی کا معاملہ ہو، آج آپ دیکھ لیں بازاروں میں، مارکیٹ کے اندر، مال کے اندر، ہوٹلوں میں زیادہ تعداد آپ کو خواتین نظر آئے گی۔ 70% خواتین ہوتی ہے جن کو منع کیا گیا تھا اپنے گھروں میں کرنا فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑے اپنے گھروں میں ٹک کر رہا کرے۔ آج وہ خواتین جو ہے طرح کا معمولی بہانہ بنا کر، بلکہ بنا بہانہ کے بھی جو وہ اکثر و بیشتر اوقات ان کے شاپنگ میں، ان کے بازاروں میں، ان کے دکانوں میں، گلی کوچوں میں ان کے گزرتے ہیں۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ ایسی عورتیں یقیناً جو ہے لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ نہیں بن سکتی، لہذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اسلامی ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے لیے، لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے لیے ایسے خاوندوں کا اور اپنے شوہروں کا ڈیمانڈ اپنے بھائیوں سے کریں، اپنے گارجین سے کریں جو دیندار ہو، جو تقوی شعار ہو۔ لیکن حالات آج یہ ہے کہ بات ایسی دین اسلام سے نابلد اور ناشنا جو ہماری بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں، جو ہر کسی سے شادی کرنے کے تو تیار ہو جاتی ہیں، لیکن علماء سے اس کا رشتہ اگر کیا جائے، اس کا علماء سے رشتہ اگر کیا جائے، اور اس کا رشتہ اگر کسی عالم دین سے کیا جائے، داڑھی والے سے کیا جائے، اس کو برداشت نہیں کرتی ہے، بلکہ باضابطہ طریقے سے صاف انکار کر دیتی ہے اور صاف کہہ دیتی ہے داڑھی والا نہیں چلے گا۔
ہم کو وہ چاہیے جو کلین شیپ ہو، ہم کو وہ چاہیے جو داڑھی مولنے والا ہو۔ داڑھی والے سے ہم شادی نہیں کریں گے، وہ مولوی سے ہم شادی نہیں کریں گے، علماء سے شادی نہیں کریں گے۔ ہمیشہ ہم کو پردے میں رکھے گا، ہم کو پردے میں رکھے گا، ہمیں گھمائے گا نہیں، ہمیں ایسا کرے گا ویسا کرے گا، لہذا اس طرح کے لڑکوں سے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، داڑھی نہ رکھنا ایک گناہ ہے، یا داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، لیکن داڑھی والوں سے چرنا، داڑھی والوں سے چرنا، داڑھی والوں سے نفرت رکھنا، یہ ایسی چیز ہے اور یہ ایسی بدترین خبیث عمل ہے جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ داڑھی نہ رکھنا گناہ، لیکن داڑھی رکھنے کی وجہ سے اگر کوئی چڑھتا ہے یا چڑھتی ہے، اسے نفرت کرتا ہے یا نفرت کرتی ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے یا کہتی ہے، ایسے لوگ اسلام سے خارج ہیں۔ ایسے لوگوں کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ سنت سے نفرت جو ہے کافر کو ہو سکتی ہے، مشرک ہو سکتی ہے، ایک مسلمان کبھی بھی سنت سے نفرت نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکتے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے، ایسی عورتوں کی تعداد اور ایسی ماں اور ایسی بہنوں اور بیٹیوں کی تعداد بھی کم نہیں ہے جو داڑھی والے کو ناپسند کرتی ہیں اور باضابطہ طریقے سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے کتنے سارے کیسز ہمارے سامنے بھی ہوئے ہیں، ہمارے پاس بھی اس کی جانکاریاں آئی ہیں، یقیناً آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی جانکاریاں آئی ہوں گی۔ حالانکہ حدیث کے الفاظ ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، کہ لوگوں جب تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا پیغام آئے جس کے دین سے، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، شادی کر دو۔ حدیث کیا کر رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس لڑکی ہے، تمہارے پاس لڑکی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور تمہارے پاس کسی ایسے لڑکے کا پیغام آتا ہے جس کے دین سے، اخلاق سے اگر آپ مطمئن ہے کہ لڑکا دیندار ہے، لڑکا اخلاق مند ہے، لڑکا جو ہے وہ دین والا ہے، حدیث کے مسلم شافعی ہے، فزوجوہ، شادی کر دو۔ صحابہ کرام نے کہا وَإِن كَانَ فِيهِ، اگر وہ مفلس ہو، اگر وہ غریب ہو، آپ نے 3 بار کہا کہ تم شادی کر دو، شادی کر دو، شادی کر دو۔ اللہ مقام پر غور کیجئے کہ صحابہ کرام عرض بھی کر رہے ہیں کہ مفلس ہو، کنگال ہو، غریب ہو تو کیا پھر بھی ہم شادی کر دیں گے؟ کہا ہاں، پھر بھی تم شادی کر دو۔ معلوم کیا ہوا کہ لڑکیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے جو رشتہ ہم تلاش کریں گے تو اس بات کی کوشش کریں گے کہ ایسا لڑکا ملے، ایسا دولہا ملے اور ایسا لڑکا ملے جس کا دین، جس کا اخلاق جو ہے وہ تشفی بخش ہو، اطمینان بخش ہو۔ انشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے، حدیث کی رعایت کرتے ہوئے اگر کوئی اپنی لڑکی کی شادی دیندار گھرانے میں کرتا ہے، دیندار لڑکوں سے کرتا ہے، یقیناً اس کی زندگی جو ہے بہتر سے بہتر رہے گی۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، آپ دیکھیں گے علماء اور عالم دین اور ائمہ حضرات جتنی خوبصورتی سے، جتنی محبت سے اور جس قدر جو ہے وہ حفاظت سے اپنی عورتوں کو رکھتے ہیں، ویسا بہت کم گھروں میں ملے گا، الا ماشاءاللہ۔ اب علماء اپنے عورتوں کو طلاق نہیں دیتے ہیں، الا ماشاءاللہ، طلاق نہیں دیتے ہیں، ماردار نہیں کرتے ہیں، گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، اس کو ذلیل نہیں کرتے ہیں، بڑے پیار، بڑے محبت سے خواتین کو رکھتے ہیں۔ لہذا آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں اور بہنیں محفوظ ہاتھوں میں جائیں، سرکشت ہاتھوں میں جائیں، تو ایسے لڑکوں کا اور ایسے خاوندوں کا انتخاب کیجئے جن کا دین، جن کا اخلاق قابل اطمینان ہو۔ اسی طریقے سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیجیے کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے تھے، کہ عائشہ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے،
آپ اپنا جو ہے کہ اس حالت میں بھی حضرت عائشہ ان کی خدمت کیا کرتی تھی. کس طرح سے کرتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا تھا، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر جو ہے کمرے میں داخل کرتے اور اما عائشہ آپ کو حیض کی حالت میں بھی جو ہے آپ کو کنگھی کیا کرتی تھی، آپ کو کنگھی کیا کرتی تھی، آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، اور ام المومنین ہونے کے باوجود جو ہے گھر کا سارا کام کاج کیا کرتی تھی. آپ کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ذرا دیکھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، حضرت علی کی یہ وہ بیوی ہے، مگر دیکھیں کس طریقے سے اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فرما برداری کرتی ہے. کہ آپ فرماتی ہے کہ آپ خود سے آٹا گوندتی، گھر کا کام کاج کرتی، اور آٹا جو ہے کہ آٹا کی چکی پیستی، یہاں تک کہ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے. اما عائشہ ہے، حضرت فاطمہ ہے، مسلم کی بیٹی ہیں، خاتون جنت ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے. ان تمام کے باوجود گھر کا سارا کام کاج اور شوہر کی خدمت کیا کرتی ہیں، اور آپ چکی کا آٹا پیستی ہے، اور اس طریقے سے پیستے پیستے جو ہے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. آپ کو معلوم ہوا کہ ابا کے پاس وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، لہذا وہ جو ہے اپنے ابا کے پاس جاتی ہیں، کچھ غلام کا مطالبہ کریں گے تاکہ ہمارے گھر کا کام کاج آ کر وہ کر دیا کرے گا. جب آپ اپنے ابا سے ملنے جاتی ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں ہوتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر پر ہوتی ہیں. وہ بتاتی ہیں کس مقصد سے آئی ہوں، بتاتی ہیں فلاں فلاں مجھے معلوم ہوا کہ کچھ غلام آیا ہے، اسی کو لینے کے لیے میں آیا ہوں تاکہ میرے کام کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں. چنانچہ فاطمہ چلی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر آئے تو حضرت عائشہ نے اس طرح کہا کہ یہ فلاں فلاں بات ہے، فاطمہ آپ کے پاس غلام کا مطالبہ لے کر کے آئی تھی. چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر ان سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ اولا ادلکما علی شیء، کہ اے فاطمہ کیا میں تم کو ان چیزوں سے بہتر نہ بتا دوں جو تم مجھ سے مانگنے آئی تھی، جو تم مجھ سے مانگنے آئی تھی اس سے بہتر نہ بتاؤں. کہا کیا؟ کہا جب اب سونے کے لیے اپنے بستر پر جانے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کہہ لیا کرو، اس سے تمہاری تھکان دور ہو جائے گی، تمہاری تھکان دور ہو جائے گی. ذرا غور کیجئے اس میں ہمارے ماں و بہنوں کے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ گھر کا کام کاج کر رہی ہیں، سب کچھ کر رہی ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، محسن سے غلام مانگنے گئے ہیں مگر غلام سارا کا سارا بانٹ دیا گیا ہے، تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے آپ اس پر بھی راضی ہیں، شوہر کی خدمت کر رہی ہیں. اور آج کل کی جو خواتین ہیں کس طریقے سے آئے دن اختلافات، لڑائی جھگڑے کی عام بات ہے. بعض خواتین شوہروں کی خدمت کرنا جو ہے اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہیں اور جو ہے وہ نامناسب سمجھتی ہے، اور آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. حالانکہ شوہر کی خدمت کرنا بھی ایک عبادت ہے، ایک عبادت ہے. لہذا خواتین کو چاہیے، خواتین کے بارے میں پیاری حدیث بتا کر شاید بات ختم کریں گے کہ خواتین کے بارے میں کتنا بہترین آفر دیا گیا ہے. کہا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت بس 4 کام کر لے. کیا کر لے؟ 4 کام کر لے. اذا صلت المرأة خمسها، عورت جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھ لے. وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لے. لہذا قیل لہا، اس سے کہا جائے گا ادخل الجنت، ادخل الجنت، کہ جنت میں جہاں سے چاہے وہاں سے داخل ہو جائے. اور تو بعد میں کہا گیا کہ بس 4 کام کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کر لے، شوہر کی اطاعت کر لے. لہذا یہ 4 چیز کر کے وہ جو ہے جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. کتنا بہترین آفر ہے، کتنا کم کام ہے اور کتنا بڑا انعام ہے. لہذا خواتین کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مثالی بیوی بنائے، مثالی بیوی بنائے، مثالی عورت بنائے، اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کو اپنے لیے عبادت سمجھے، اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے، اور اپنے شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ بنے. اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے دائرے میں رکھ کر کے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کرے، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کو اپنے آپ کو
قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے وقت نکالے اور اپنے بچوں کی اپنے گھر والوں کی اچھی پرورش کرے، شوہر کی اطاعت کرے اور اپنے جو ہے وہ اپنے عزت کی حفاظت کرے۔ لہذا ایسے اور اس طریقے سے دین کو سیکھنے کے لیے اپنے زندگی میں سے کچھ وقت مقرر کر لے۔ انشاءاللہ یہ کچھ کام ہے جس کو کر کے انشاءاللہ عورتیں جو ہے وہ مثالی بن سکتی ہیں، ہم تمام لوگوں کے نمونہ بن سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمان بھائیوں کو کہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اللہ ایسی توفیق دے کہ اپنے اپنے گھر کی خواتین کو دین کے علم سے مالا مال کر سکیں، اپنے گھر کی خواتین کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور کر سکیں۔ اللہ تعالی ہماری ماں و بہنوں کو سمجھ دے کہ اپنے لیے رول ماڈل جو سمجھے وہ صحابیات کو سمجھے، اور یہ اس وقت ہوا میرے بھائیوں جب ہماری ماں یا بہنیں صحابیات کی زندگی کو پڑھیں گی، اما عائشہ کی زندگی کو، حضرت خدیجہ کی زندگی کو، حضرت فاطمہ کی زندگی انشاءاللہ مطالعہ کریں گی، پڑھیں گی انشاءاللہ، تو ان کے اندر جو ہے یقیناً جو ہے زندگی جینے کا حوصلہ ملے گا، ایک پر مہذب اور بہترین زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا ہوگا۔ لہذا ہماری مائیں اور بہنیں جو ہے وقت نکال کر صحابیات کے بارے میں ضرور پڑھیں اور اپنے آپ کو جو ہے قرآن و حدیث کی دولت سے مالا مال کریں، اور اس طریقے سے دنیا کی عورتوں کے لیے اپنے آپ کو مثال اور نمونہ بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔